ماں ہی قاتل بن جائے تو پھر قیامت کیوں ضروری نہیں؟ 1 2 3 بچوں کی سانسیں اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا دبا دیا، معصوم کلیوں پر، معصوم بچوں کے چہروں پر تیزاب پھینکا گیا، انہیں آگ لگائی گئی، پھر کشمیر میں ریت میں ان بچوں کو دفنا دیا گیا۔ تمام لوگوں کے دل دہل گئے، اتنا ظلم۔ باپ جس کا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ گیا، اب نہ ہنسی نہ شور نہ ضد، بس خاموشی رہ گئی۔ صرف ایک سوال ہے، یہ محبت تھی، یہ آزادی تھی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ناظرین، کیا محبت اتنی اندھی ہو سکتی ہے اور آزادی اتنی ظالم؟ اگر ماں ہی قاتل بن جائے تو پھر قیامت کیوں ضروری نہیں؟ کہتے ہیں ماں جنت ہے، اور اگر جنت ہی آگ بن جائے تو دوزخ کے لیے قیامت کی کیا ضرورت؟ یہ داستان ہے محبت کے نام پر نفرت کی، آزادی کے نام پر قتل کی۔ 3 بچوں کی ماں، ہنستا کھیلتا مکمل گھر، ایک باپ جو مزدوری میں جیتا تھا اور ماں جو خوابوں میں جاگتی تھی۔ پھر اس کہانی میں ایک نوجوان داخل ہوا جو کم ذمہ دار، کم عمر مگر وعدوں میں امیر تھا، جس نے اس خاتون کو دیکھا اور کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو مگر تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، اگر تم میرا ہاتھ تھام لو تو میں تمہیں نئی زندگی دے سکتا ہوں، حسین زندگی دے سکتا ہوں، تمہارے تمام خواب پورے کر سکتا ہوں۔ وہ جو کماتا نہیں تھا، وہ نوجوان جو بے روزگار تھا، وہ نوجوان جو صرف جھوٹے وعدے کر رہا تھا، ماں جس نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، تو اس آشنا نے کہا کہ تمہیں جینے کا حق ہے۔ بچے محبت میں رکاوٹ ہوتے ہیں، جینے میں دشواری پیدا کریں گے، تم اپنی زندگی خود جی سکتی ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جب ماں کے اندر اس کی ماں مرنے لگی، ماں کا لفظ ختم ہونے لگا، اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ تینوں بچے ایک جملے میں اضافی سامان بن گئے۔ ایک رات اس خاتون نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے گھر سے اپنے بچوں کو لے کر بھاگ گئی۔ پیچھے رہ گیا باپ، تنہا باپ، نہ بیوی پاس تھی، نہ بچے پاس تھے، نہ کوئی جواب۔ اس نے پولیس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پولیس نے کہا تمہاری بیوی ہے، ناراض ہو کر گھر سے گئی ہوگی، بچے اسی کے ساتھ ہوں گے، آج یا کل گھر واپس آ جائیں گے۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماں بھی قاتل بن سکتی ہے۔ کچھ دن بعد پولیس نے باپ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا، قانون حرکت میں آیا، لیکن وہ عورت جو آشنا کے ساتھ بھاگ چکی تھی، جو اپنی ماں کا لفظ راستے میں محبت کی تلاش میں پھینک چکی تھی، بالآخر کچھ دن گزرنے کے بعد محبت کا نشہ اترا۔ بچوں نے ذمہ داری مانگی، کھانا مانگا، بھوک کی وجہ سے رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، تو آشنا نے اس ماں سے کہا کہ یہ بچے ہمارے بیچ محبت میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ چھوڑ دینا آسان تھا، لیکن اس شفاق ماں نے انہیں چھوڑنے کی بجائے قتل کرنے کا پلان کیا۔ انہیں میٹھے میں نیند کی گولیاں دیں، بچوں کو سلایا، پھر 1 2 3 بچوں کی سانسیں اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا دبا دیا۔ پہلے اس نے 2 سالہ ذکریہ کا گلا دبایا، پھر 4 سالہ ہرم فاطمہ کا، پھر 7 سالہ فجر فاطمہ کا۔ وہی شفاق ماں جو انہیں لوریاں دیتی تھی، آج اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی سانسیں روک رہی ہیں، اور پھر بالآخر ان 3 معصوم بچوں کی سانسیں روک گئی۔ انہیں مارنے کے بعد ان درندوں نے ان کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی، ان معصوم کلیوں پر، معصوم بچوں کے چہروں پر تیزاب پھینکا گیا۔
انہیں آگ لگائی گئی، پھر کشمیر میں ریت میں ان بچوں کو دفنا دیا گیا، مگر نہیں جانتے تھے کہ آگ صرف لاشیں جلا سکتی ہے، ثبوت نہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر برستی ضرور ہے۔ کشمیر کی خاموش وادیوں میں 3 بچوں کی جلی ہوئی لاشیں ملی، وہ بچے جن کے نہ نام، نہ چہرے، نہ پہچان، نہ بچپن، مگر ایک سوال، قصور کیا تھا؟ پولیس نے تینوں بچوں کی لاشوں کو برآمد کر لیا، جن کے بعد انسانیت شرما اٹھی اور تمام لوگوں کے دل دہل گئے۔ اتنا ظلم، کون اتنا ظلم ان 3 معصوم کلیوں پر کر سکتا ہے؟ بالآخر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اس شفاق ماں کو اس کے آشنا سمیت گرفتار کر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دیں، لیکن وہ ہتھکڑیاں ان بچوں کی چیخوں سے زیادہ سخت نہیں تھیں۔ انہیں عدالت پیش کیا گیا، قانون حرکت میں آیا، قانون چلے گا، فائلیں چلیں گی، تاریخیں چلیں گی۔ اگر نہیں چلے گا تو وہ 3 بچے نہیں چل پائیں گے۔ ایک باپ جس کا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ گیا، وہ اپنی ساری زندگی کھو بیٹھا، اب نہ ہنسی، نہ شور، نہ ضد، بس خاموشی رہ گئی۔ صرف ایک سوال ہے، یہ محبت تھی، یہ آزادی تھی، یہ حق تھا، یا ان کی بے حسی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہاں دنیا میں ایک ماں قاتل بن جاتی ہے، محبت درندہ بن جاتی ہے، اور ہم سب تماشائی۔ اگر محبت انسانیت چھین لے تو محبت نہیں، محبت جرم بن جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی زندگیوں کو آسان کریں، اپنوں سے پیار کریں، جو آپ کے پاس ہے اس پہ رب کا شکر ادا کریں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی جھوٹے وعدے، جھوٹی باتوں پر نہ آئیں۔ اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ ایسا سبق ہے اور ایسی کہانی جسے دیکھنے اور سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے۔ بس ایک نصیحت ہے کہ جو پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔